آج کے دور میں کیا کیا لیسنز ہیں کربلا سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ بات اس زاویے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا جو مقصد بیان فرمایا ہاں قرآن مجید کے اندر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ ذات جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر کہ اسے تمام ادیان باطلہ پر غالب فرما دے۔ تو لہٰذا اسلام در حقیقت غلبے کا تقاضا کرتا ہے اور غلبے کے لیے ہی آیا ہے۔ ٹھیک۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ نے جس وقت قیام فرمایا یزید کے خلاف، سوال یہ ہے کہ کیا مساجد مسمار کی جا رہی تھی؟ کیا مساجد میں نماز نہیں ہو رہی تھی؟ کیا جو عام مسلمانوں کی زندگی کے شعار تھے اس میں کوئی رکھنا ڈالا جا رہا تھا؟ وہ سب سے پہلی بات جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیام پر آمادہ فرمایا، مجبور کیا، وہ یہ تھا کہ انفرادی زندگی کے جو معمولات ہیں ٹھیک ہے، وہ ڈسٹرب نہیں ہو رہے تھے۔ اوکے، مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی ہے، جو ان کی حیات اجتماعیہ ہے، جو ان کی حیات سیاسیہ ہے، وہ متاثر ہو رہی تھی، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ جب تک اس کا دفاع نہیں ہوگا تب تک اسلام کے دیگر شعار کا دفاع ممکن نہیں۔ اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام فرمایا۔ اچھا، جب آپ قیام فرماتے ہیں تو آپ کی شان شہادت کی طرف دیکھیے کہ آیت مبارکہ تو واضح تھی کہ شہید زندہ ہے، صحیح، مگر میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ آیت ہر شہید سے پوچھتی رہی ہوگی کہ اے شہیدو، کیا میں ہی گواہی دیتی رہوں کہ تم زندہ ہوتے ہو، یا تم میں سے کوئی شہید بھی ایسا ہوگا کہ وہ زندہ ہو کر میری گواہی دے کہ واقعی شہید زندہ ہوتا ہے؟ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے جو قاری قرآن کو آواز آئی، بے شک کوئی اس روایت کے اوپر بات کرے اور تاریخی حوالہ کہہ کر اسے رد کرنے کی کوشش کرے، مگر قرآن کی صداقت و سچائی تو موجود ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے قرآن کی سچائی کو ثابت کیا ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس سچائی کو بھی ثابت کیا۔ یہ وہ اسرار اور معارف ہیں سارے جو امام علی مقام کی شہادت سے وابستہ ہوئے۔ جب آقا علیہ السلام نے فرما دیا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، کہ یہ میری اطاعت اہل بیت اور قرآن یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس آئیں گے حوض کوثر پر، تو اس وقت بھی یہ آپس میں ملے ہوئے ہوں گے، اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بھی صداقت دی کہ حسین کا سر تو تن سے جدا ہو سکتا ہے مگر حسین قرآن سے جدا نہیں ہوا ہے۔ تو فرمان مصطفیٰ کی تصدیق بھی کی اور فرمان الہی کی تصدیق بھی کی، اور وہ جو اسلام کے غلبے کے لیے جو اس کی حیات اجتماعیہ تھی، حیات سیاسیہ تھی، اس کو انہدام سے بچایا، اس کے لیے آپ نے علم بلند فرمایا اور کھڑے ہوئے۔ اور جیسا کہ حضرت نے بات کی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کھڑے ہوئے، سوال یہ ہے کہ کیا یزید کا کچھ ٹینیور گزر چکا تھا؟ کیا اس کو 2 سال 4 سال ہو گئے تھے؟ اس نے کچھ ایسے اقدامات کر دیے تھے؟ بے شک اس نے کعبہ پر حملہ کیا، مگر یہ بعد کا واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ میں قتل و غارت گری ہوئی، یہ بعد کا واقعہ ہے۔ اسلام کے شاعر کا جو کچھ مذاق اڑایا گیا اس کی طرف سے یا اس کے دور میں، وہ سب تو بعد میں ہوا۔ یہ تو ابھی آج وہ تخت نشین ہوا، قاصد دوڑا گورنر مدینہ کے پاس، تو پیغام بلایا کہ بیعت کریں، تو امام علی مقام نے اعلان فرمایا قیام کا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کچھ ایسا ہو گیا تھا جس کے پیش نظر امام علی مقام نے اتمام حجت کر لیا اور کھڑے ہو گئے؟ تو وہ تو ایک ہی شے لگتی ہے، ایک ہی شے لگتی ہے جس کے اوپر امام علی مقام نے قیام فرمایا، وہ یہ کہ یہ جس منصب پر بیٹھا ہے یا بٹھایا گیا ہے یہ اس منصب کے اہل نہیں ہے۔ لہٰذا صرف اسی نقطے پر امام علی مقام کھڑے ہو گئے کہ جو منصب کے اہل نہیں ہیں اس کے خلاف جد و جہد کرنا یہ دین محمدی ہے، یہ دین محمدی کا دفاع ہے، اور یہ دین محمدی کی مدد ہے۔ اس لیے آپ کھڑے ہوئے، اور آج کوئی بھی شخص جب دین کے دفاع کے لیے اور حق کے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے جو حوصلہ ہے، اس کے لیے جو ایک
स्पिरिचुअल या एक इनर सेल्फ की सपोर्ट है वो इमाम अली मुकाम रदिल्लाहु ताला अन्हु की इस कुर्बानी से हासिल होती है। तो लिहाजा इमाम अली मुकाम रदिल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी अपने अंदर बहुत सारे ऐसे असरार और मारिफ लिए हुए है सही। कि इसी की वजह से आपको इमाम शुहदा का ये मनसब अता हुआ। और एक बात और जहन में आ गई वो भी अर्ज कर दूं कि देखिए तारीख इंसानी के अंदर और तारीख इस्लाम के अंदर शहीद तो बहुत हुए, ठीक, लेकिन जो चर्चा और शोहरत शहादत इमाम अली मुकाम को हासिल हुआ सही है। वो किसी और शहीद के हिस्से में नहीं आया। हाँ, हाँ। तो इसकी वजह सिर्फ ये नहीं हो सकती कि कुछ आप मैं या कुछ लोग बैठ के उनका तज़किरा करें और उसी वजह से मारूफ हो गए। तो ये चर्चा और शोहरत दर हकीकत उन्हें इसलिए हासिल हुई कि ये वहाँ से शहादत मुहम्मदी का ज़ुहूर हो रहा था और वो मैदान करबला के अंदर मज़हर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन के खड़े थे और सामने जो भी खड़े थे चाहे नमाज पढ़ रहे थे या अजान दे रहे थे वो बातिल था और ये हक के अलमबरदार भी थे और हक की तलवार भी थे। क्या कहने